تو بچوں آج ہمارا سبق ہے حمزہ وصلی نون قطنی۔ ہمارا سبق کیا ہے؟ حمزہ وصلی نون قطنی۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ وصلی حمزہ وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے جو دو کلموں کے درمیان میں آتا ہے۔ جو دو کلموں کے درمیان میں آتا ہے۔ ملا وصل کی صورت میں وصل کی صورت میں گر جاتا ہے گر جاتا ہے اور وقف کی صورت میں اور وقت کی صورت میں جاری ہو جاتا ہے۔ جاری ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ایسے پڑھیں گے۔ ابھی ہم جو ہے نا وصل کریں گے، نستعین اہدنا۔ نستعین اہدنا۔ اب ہم وقف کریں گے، نستعین اہدنا۔ اب دیکھیں جب ہم نے وصل کیا تو کیا کیا؟ حمزہ کو ہم نے گرا دیا۔ وصل میں کیا کیا؟ حمزہ کو گرا دیا۔ اور وقف میں کیا کیا؟ حمزہ کو جاری کر دیا۔ تو اس حمزہ کے نیچے تو اب کچھ بھی نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم زبر لگائیں یا زیر لگائیں یا پیش لگائیں؟ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، حمزہ وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو دو کلموں کے درمیان میں آتا ہے، وصل کی صورت میں گر جاتا ہے، وقف کی صورت میں جاری ہو جاتا ہے۔ اب حرکت ہم اس کے اوپر کیا لگائیں گے؟ ہم تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے۔ پہلا حمزہ، دوسرا ہا، تیسرا دال۔ تیسرے حرف کی جو حرکت اگر زیر یا زبر آئے گی تو ہم زیر دیں گے، زیر یا زبر آئے گی تو کیا دیں گے؟ اگر پیش آئے گا تو کیا دیں گے؟ پیش۔ اگر پیش آئے گا تو ہم پیش دیں گے، آگے پیش والا بھی آ رہا ہے۔ اور لام کا حمزہ ہمیشہ مفتوح یعنی زبر والا ہوگا۔ لام کا جو ہے وہ حمزہ کے بعد اگر لام آ رہا ہے جیسے اللہ زی، اللہ تی، اللہ زینا، تو اس کو ہم ہمیشہ زبر ہی دیں گے۔ اگر اگلا حرف لام نہیں ہے کوئی اور ہے تو ہم تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے، اگر زبر یا زیر ہے تو زیر دیں گے، اگر پیش ہے تو پیش دیں گے۔ اگلا حرف پڑھیں گے، ساہون الذین، وقف کریں گے، ساہون الذین۔ اب دیکھیں اس حمزہ کو ہم نے کیا دیا؟ زبر، کیونکہ اگلا حرف لام ہے، لام کی وجہ سے ہم نے حمزہ کو کیا دیا؟ زبر۔ شاباش۔ اب یہ ہے نون قطنی۔ نون قطنی یہ اصل میں تھا لمزتن، کیا تھا؟ لمزتن۔ تن تو اگلا تھا اللہ زی، تو یہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے تھے تو دو ساکن جو ہے وہ نہیں پڑھے جا رہے، تو ہم نے کیا کیا؟ پہلے ساکن یعنی تنوین کے نون کو زیر دے کر اگلے کلمے کے ساتھ ملایا، تو اس قاعدے کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اس قاعدے کو کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی۔ اب یہ جو نون لگا ہوا ہے، نون کے نیچے زیر ہے، یہ تنوین کا نون ہے۔ کیا ہے؟ تنوین کا نون ہے۔ یہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے تھے، اس وجہ سے ہم نے تنوین کے نون کو زیر دے کر اگلے ساکن کے ساتھ ملایا، جیسے لمزتن الذی۔ آگے وقت نہیں، وقت کی آگے جب وقف کریں گے تو دو زیر کی تنوین حالت وقت میں ہائے ساکنہ میں بدل جائے گی، تو جیسے لمزہ۔ اب جب تنوین ختم ہو گئی تو نون قطنی بھی ختم ہو گیا، کیونکہ نون قطنی تو تنوین کا نون تھا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اللہ زی حمزہ جو ہے، ہم الف جو حمزہ ہے اس کو ہم زبر دیں گے، اللہ زی، تو اس کو پڑھیں گے لمزتن الذین، لمزہ الذی، قدیر الذی، قدیر الذی۔ اب یہ نون قطنی جو ہے یہ دو کلموں کے درمیان میں ہے، یہ وقف نہیں ہے،
تو وقف کی صورت میں تنوین جو ہے وہ نون قطنی گرتی ہے، تو اب جو کیا کریں گے ہم اس کو ایک جیسے ہی پڑھیں گے. فتنۃ انقلب، فتنۃ انقلب، مقدورا الذین، مقدورا الذین، مثلا القوم، مثلا القوم، خبيرا الذي، خبيرا الذي. اب یہ آ گیا ہے پیش والا. مبین اقتلوا، اب یہ دیکھیں مبین. اب اس حمزہ کو ہم کیا لگائیں گے؟ کیا زبر زیر پیش؟ اب آپ لوگ بتاؤ مجھے کیا لگائیں گے؟ کیوں؟ اگلے تیسرے حرف پہ کیا ہے؟ شاباش. یہ قاعدہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا؟ مبین اقتلوا، مبین اقتلوا، فخورا الذی، فخورا الذین، فخورا الذین، منیبین ادخلوها، منیب. اب اس والے حمزہ کو ہم کیا دیں گے؟ شاباش. ادخلوها، دوبارہ پڑھتے ہیں منیبین ادخلوها، منیب ادخلوها. تو آج ہم نے پڑھا حمزہ وصلی اور نون قطنی. حمزہ وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو دو کلموں کے درمیان میں ہوتا ہے، وصل کی صورت میں گر جاتا ہے، وقف کی صورت میں جاری ہو جاتا ہے. اور نون قطنی اصل میں تنوین کا نون ہے. یہاں اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی 7ویں صورت ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، تو یہ بڑی لڑکیوں کو اس کی سمجھ ہے. تو یہ دو ساکن جو ہے اکٹھے ہو گئے تھے، نہیں پڑھے جا رہے تھے، تو ہم نے کیا کیا؟ تنوین کے نون کو زیر دے کر اگلے کلمے کے ساتھ ملا کر پڑھا. وقف کی صورت میں جب تنوین اگر 2 زبر کیا تو الف مدہ سے بدلے گی، زیر دو پیش حذف ہو جائیں گے تو نون قطنی بھی ختم ہو جائے گا. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ حمزہ وصلی اور شاباش. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟